صفحہ نمبر 147، آیت نمبر 94، سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو ہم نے مشقت اور بیماری سے آزمایا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روئیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس بستی کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرمایا، حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ وہ خوب آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی غم اور خوشی کا ذائقہ چکھا تھا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے اچانک ان کو پکڑا، یہاں تک کہ ان کو علم بھی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر بستی والے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ان پہ ہم کھول دیتے ہیں برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، مگر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ان کے کسب یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے لوگ امن میں ہیں اس بات سے کہ رات پہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے سونے کی حالت میں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستی والے اس بات سے محفوظ ہیں کہ ان پہ دوپہر کے وقت ہمارا عذاب آئے، اس وقت جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی اچانک گرفت سے امن میں ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی اچانک گرفت سے کوئی قوم بے فکر نہیں رہتی مگر وہ قوم جس کی شامت آ چکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنی سنت کو بیان فرما رہے ہیں اور عام طور پہ نبی کی آمد پہ بستی والوں کا انداز کیسے رہا ہے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب بھی کسی بستی میں نبی آیا تو اس بستی والوں کو امتحانات کے ساتھ آزمایا گیا۔ امتحانات اس لیے آئے، بیماریاں، قحط، تاکہ یہ لوگ رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم کو خوشی میں تبدیل فرمایا، بستی والوں کو نعمتیں عنایت فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب آگے بڑھ گئے تو اللہ کی ناشکری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا پہ بھی
فراوانی اور مشکل حالات آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، ان کو علم بھی نہیں ہوتا، اور اگر بستی والی ایمان لائیں تقوی اختیار کریں تو ان پہ برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے، مگر لوگ جو ہیں وہ عموماً نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، اور ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر رات کو اللہ کا عذاب آیا تو کون ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے، دن کو عذاب آئے تو ہم کیسے محفوظ رہیں گے۔ گویا قرآن کی تعلیم یہ ثابت ہوئی کہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور جس قوم کو اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو تو وہ خسارے والی قوم ہوتی ہے۔ جس قوم کو ہر لمحے فکر ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، یہ اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جس قوم کے لوگوں نے نبی کی محبت اختیار کی، اس سے تعلق رکھا، وہ قوم کامیاب۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی محبت میں بہت آگے تھے، اس لیے بڑے درجے اللہ نے عنایت فرمائے۔ تاریخ گواہ ہے جس قوم کو بھی نبی سے محبت ہوئی ہے وہ قوم کامیاب ہو چکی ہے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے تھے، مدینہ منورہ سے اللہ کے رسول نے کسی کام کے واسطے بھیجا تھا، جو مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر رہے تھے، ابو سفیان نے اسے کہا، زید سچ سچ بتا، اگر ابھی ہم آپ کو چھوڑ دیں، آپ اپنی بیوی بچوں کے ہاں صحیح سلامت پہنچ جائیں، اور آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ان کو قتل کر دیا جائے، کیا آپ اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ابو سفیان، میرے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں میرے اہل و عیال والے سب کو شہید کیا جائے، مگر اللہ کے رسول کو کانٹا تک نہ چبھ جائے، میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کرو، شہید کر دو۔ محمد نے ان کے دلوں میں ایسی محبت رچا دی ہے کہ وہ نکالنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو رہے تھے، شدید زخموں کی حالت میں پکارا، اے میرے قریب کے لوگوں، میری طرف توجہ کرو، میری طرف سے اللہ کے رسول کو سلام پہنچا دینا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور میں جاتے جاتے یہ دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے محسن ہیں، ان کو اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرما،
اور جتنے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ہیں ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ سعد بن ربیع احد کے میدان میں دم توڑتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میری طرف سے تم سب کو سلام ہو، میں جا رہا ہوں، مگر میری ایک بات تمام صحابہ کرام یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہماری بستی میں آئے ہیں، یاد رکھنا اگر تم زندہ تھے اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان پہنچا تو اللہ کی قسم میں قیامت میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے 1 سال پہلے حج کے لیے کچھ صحابہ کرام آئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہاں مصائب اور مشقتیں ہیں، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ چلا جائے مدینہ منورہ۔ تو قریش والوں نے کہا یاد رکھو اس کو تو لے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں اس بندے پہ صرف اپنی جان نہیں، اپنی بیوی نہیں، اپنی اولاد کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، کیونکہ اس نے بہت بڑا مشن اٹھا رکھا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ قریش کا ایک سردار کہنے لگا برا سن لو، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا برا اچھی طرح سن لو، یہ درخواست آپ پیش کر رہے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ آ جائے، یاد رکھنا صرف بیوی بچوں کی قربانی نہیں، جان کی قربانی نہیں، تمہاری معاشی حالت بھی صفر پہ آ جائے گی، یاد رکھو اگر اس بندے کا ساتھ دینا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بنا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا قریش والو کان کھول کے سن لو، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے، چاہے ہماری بیوی چلی جائے، بچے چلے جائیں، معیشت ہماری ناکام ہو جائے، گر جائے، وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کو جو تکلیف یہاں دی جا رہی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ان سب قربانیوں کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں اللہ کے رسول دو۔ سوچا جائے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی، بیوی بچوں تک پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، کاروبار پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، جان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کون سی قربانی ہے جو صحابہ نے اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے دی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی قربانیوں کا ثمرہ ہم بھی کھا رہے ہیں، صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی یہ امت آج اس حالت میں نہ رہتی۔ تو اللہ عام بستی کے متعلق اپنا قانون ذکر فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم جس بستی میں نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو مصائب اور بیماریوں سے آزماتے ہیں تاکہ وہ لوگ گڑ گڑا کے روئیں۔ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، پھر ہم ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، یہاں تک کہ وہ خوب آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی مصیبتیں اور ایسی خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر نافرمان ہو کہ ہم ان کو اچانک ایسے انداز میں پکڑتے ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی۔
ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے ایمان لائیں تقوی اختیار کریں ہم ان پہ زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے ہیں، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، لیکن وہ ہمارے نبی کو جھٹلاتے ہیں تو ہم ان کے کارتوت کی وجہ سے ان کو پکڑتے ہیں۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ رات کو ان پہ عذاب نہیں آئے گا سوتے سوتے؟ او امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے اس بات سے محفوظ ہیں کہ دوپہر کے وقت ان پہ ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے اچانک پکڑ سے محفوظ ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں رہتی مگر وہ قوم جس کی ہلاکت آ چکی ہو۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم دین اسلام پہ خوش ہیں، ہمیں استقامت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بیماروں کو یا اللہ شفا یاب فرما، حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔